السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوسری ہجرت کا حکم دیا اور اس کی پھر ڈیٹیل کیا ہوئی، کیا حالات اور واقعات بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں پر سختیاں دیکھیں کہ قریش نے سختیاں بڑھا دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں، اور اس دوسری ہجرت میں 82 یا 83 مرد اور کہا جاتا ہے کہ 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ قریش تو بہت زیادہ چکنے تھے۔ قریش کو پتہ تھا کہ پہلے تو ان کو خبر ہی نہ ہونے پائی اور مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، اور اب وہ مسلمانوں کی نقل و حرکت پر فوری طور پر نظر رکھ رہے تھے۔ وہ کہیں سے بھی چوکنے کہیں سے بھی اتنے لاپرواہ نہیں تھے کہ انہیں کوئی ایکٹیویٹی کی خبر نہ ہو۔ ان کا سارا فوکس مسلمانوں کی نقل و حرکت پر تھا، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے اور باحکمت تھے، اور مسلمانوں کی یہی استقامت اور یہی ثابت قدمی مسلمانوں کو دوبارہ دوسری دفعہ ہجرت میں خیر و عافیت حبشہ لے جانے پر جو ہے وہ بہترین ثابت ہوئی کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ عقل مندی کے ساتھ دوسری دفعہ ہجرت کی۔ اب جب مسلمانوں نے دوبارہ ہجرت کی تو قریش کو بہت زیادہ تکلیف دہ بات لگی۔ ایک دفعہ تو وہ سجدے کی وجہ سے تکلیف میں تھے کہ بے خودی میں وہ سجدہ کر بیٹھے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور جا بھی ایسی محفوظ جگہ پر رہے ہیں جہاں پر نہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی ان کے ایمان کو کوئی خطرہ ہے۔ تو اب قریش نے ایک نئی ترکیب نکالی، اور وہ یہ کہ وہ مسلمانوں کو وہ جس ملک میں گئے ہیں حبشہ میں، وہاں سے واپس لانے کا انتظام کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ذہین اور فتین تھے۔ تو قریش نے سوچا کہ یہ جائیں گے اور دلائل دے کر اور وہاں سے مسلمانوں کو واپس لے آئیں گے، لہٰذا انہوں نے ساری پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی۔ سب سے پہلے جب یہ دونوں لوگ گئے حبشہ میں، یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ جب حبشہ گئے تو وہاں کے لوگوں کے لیے تحفے تحائف لے کر گئے۔ سب سے پہلے پادریوں کے پاس گئے، انہیں پہلے گفٹ دیے، تحفے تحائف دیے، راستے کو ہموار کیا، اور پھر دلائل دے کر مختلف طریقوں سے اپنے آنے کا سبب بتایا۔ یعنی اس طریقے سے بات کی، جب ہوتے نا بھرے ہاتھ آتے ہیں کوئی مہمان، تو پھر مہمانوں پہ ہم توجہ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی حال کہ پادریوں کے پاس وہ تحفے تحائف لے کر پہنچ گئے، اور پھر جب ان کی جھولیاں بھریں تو پھر انہیں اپنی آمد کا مقصد بتا دیا۔ اب جتنے بھی پادری تھے سب نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، جب آپ اپنا معاملہ نجاشی کے دربار میں رکھیں گے ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ اب یہ پلاننگ جب پوری ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نجاشی کے لیے بھی تحائف لے لیے، اور جب چلے گئے نجاشی کے دربار میں تحائف لے کر، اور تحفے تحائف دینے کے بعد پھر اپنا اصل مقصد بیان کیا، اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اب دلائل میں سب سے بڑی دلیل کیا دی کہ ملک میں سے نوجوان آئے ہیں، یعنی کہ نوجوان دین سے پھرے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر دوسری دلیل یہ دی کہ صرف انہوں نے اپنی قوم کا دین نہیں چھوڑا بلکہ وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ یعنی کہ یا تو یہ ہوتا نا کہ اپنا دین چھوڑ کر آپ کے ملک میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور آپ کے دین پہ ہیں، پھر تو آپ بھی خوش ہوں۔ تو نجاشی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے تو ایک نیا ہی دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے جو اشراف ہیں، یعنی کہ ان کی قوم میں ان کے جو والدین ہیں یا چاچو ہیں یا ماموں ہیں، یعنی کہ کنبے اور قبیلے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بھیجا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو آپ واپس کر دیں۔ اب دیکھیں سمجھا کیسے رہے ہیں، دلائل کیسے دے رہے ہیں کہ نہ وہ آپ کے دین پر ہیں نہ وہ ہمارے دین پر ہیں، ہمیں اور آپ کو ان کے دین کا پتہ ہی نہیں، اور جو ان کے اپنے گھر والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، لہٰذا آپ کیا کریں کہ آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ جب ان کی بات پوری ہوئی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق تائید کر دی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی۔
اب یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ نجاشی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہجرت کا حکم دیا تھا تو اس کے پیچھے ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ نجاشی ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ ہمیشہ کبھی بھی، آج بھی اور پہلے بھی، جب بھی کہیں کوئی فتنہ ہو، کوئی فساد ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، چاہے گھر کا ہو، چاہے بہن بھائیوں کا ہو، چاہے آپ کے بچوں کے درمیان ہو، احتیاط کیا ہے کہ دونوں فریقین کی بات سنی جائے۔ نجاشی نے بھی یہی احتیاط برتی اور اس نے کہا کہ میں دونوں فریقوں کی بات سنوں گا، تب مجھ پہ حق واضح ہوگا۔ لہٰذا اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، پھر میرے دین میں داخل بھی نہ ہوئے اور نہ ہی دوسروں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے، یعنی کہ جو پہلے سے دین ہے ان میں تو تم کسی میں داخل نہیں ہوئے، تو یہ تمہارا جو نیا دین ہے وہ کیا ہے؟ تو نجاشی نے یہ سوال کیا مسلمانوں سے، تو جو مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے تھے ان میں حضرت جعفر بن ابو طالب، یعنی جو حضرت علی کے بھائی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ کزن تھے، انہوں نے کیا کہا، چچیرے بھائی بنتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ جواب میں اب انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا اور حضرت جعفر نے اپنی بات واضح کی۔ کیا کہا؟ اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور مردار کھاتے تھے، ہم برائیاں کرتے تھے اور قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے علاوہ جن بھی پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب دیکھیں حضرت جعفر بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں نجاشی کے سامنے، اور نجاشی عیسائی ہے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ اب حضرت جعفر اپنی بات رکھ رہے ہیں اور واضح کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں کہا کہ ایک اللہ کا حکم مانیں، حالانکہ وہ سچی بات کر رہے ہیں اور انہیں یہ پتہ ہے کہ کیا پتہ سچ سننے کے بعد نجاشی واپس بھیج دے، لیکن جب دل میں ایمان آ جاتا ہے، جب آپ ایمان پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر آپ کوئی لاجک نہیں دیکھتے۔ پھر حضرت جعفر ڈرے نہیں، حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر بھرے دربار میں کہہ دیا کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکامات گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں اس نے حلال بتائیں ہم نے انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس پر انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں دوبارہ سے حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت زیادہ قہر اور ظلم کیا، ہم پر زمین کو تنگ کر دیا، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیں کتنے مدلل انداز میں حضرت جعفر نے اپنا مدعا رکھا، اور یہ جو طریقہ کلام ہے یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب آپ کو کسی کے سامنے اپنی بات رکھنی ہے تو دلائل کے ساتھ بات رکھیں۔ اب حضرت جعفر بات کر رہے ہیں
ایک عیسائی کے سامنے اور ان کی کوشش ہے کہ وہ حق بات ہی کریں، اس ڈر کے بغیر کہ کوئی کچھ بھی ہو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ٹیکس دینے کا ٹائم آتا ہے ہم اپنی پراپرٹیز چھپا لیتے ہیں، جب ہمیں یورپین کنٹریز کے ویزے لینے ہوتے ہیں ہم جھوٹی بینک سٹیٹمنٹ بنوا لیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ جھوٹے بیچ میں دعوے اور وعدے لکھ دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا کچھ بھی نہ کریں، اسلام کو اور حق کو نہیں چھوڑنا۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم حق پر جمے رہیں، چاہے ہمارے سامنے کوئی بھی ہو۔ ہمارے سامنے ساری کی ساری سپر پاور زیر ہو جائیں گی اگر ہم اپنے اللہ کو اپنی سپر پاور بنا لیں۔ ہم اپنے ایمان کی اگر طاقت کو استعمال کریں گے نا، ہم جب جھکتے ہیں پھر لوگ ہمیں مزید جھکا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اب یہاں حضرت جعفر نے ساری ڈیٹیل بتائی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو ترجیح دی، ہمیں لگا آپ انصاف پسند ہیں، آپ انصاف کریں گے۔ تو جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو دلائل سے بات کرنی ہے اور بات کرتے ہوئے اپنا انداز ایسا رکھنا ہے کہ اگلے کو تکلیف بھی نہ ہو اور سننے والا بہت سکون اور تحمل سے آپ کی بات سنے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی زبان دے، اس زبان میں ایسی تاثیر دے جو دلوں پر اثر کرنے والی ہو۔ میں اکثر آپ سب سے کہتی ہوں کہ جب بھی کسی سے بات کریں، کلام کریں، چاہے گھر ہو یا باہر، ضرور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کے کریں کہ اللہ آپ میری زبان کی گرہ کھول لیں تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھیں جن سے میں بات کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باتوں کو پھر دلوں میں بھی اتارتے ہیں اور روحوں میں بھی اتارتے ہیں اگر آپ کا کلام اچھا ہو، اور آپ کے کلام کی خوبی آپ کو بہت سی جگہوں پر کامیاب کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی زبان میں ایسی ہی شیرینی پیدا کریں اور اللہ ہمیں دلائل کے ساتھ ہر مسلمان اور کافر تک حق پہنچانے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم بھی اسی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ اب ہوا کیا کہ جب نجاشی نے یہ ساری بات سنی تو اس نے حضرت جعفر سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ کچھ قرآن پاک پڑھیں، یعنی کہ اس نے قرآن پاک سننے کی فرمائش کی۔ تو حضرت جعفر نے کیا کیا، انہوں نے سورہ مریم کی جو ابتدائی آیات تھیں وہ تلاوت کی۔ اب اگر آپ غور سے سورہ مریم کی جو ہے نا وہ تلاوت شروع کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ سنیں، آپ دیکھیں حضرت جعفر تلاوت کر رہے ہیں نجاشی کے سامنے جو عیسائی ہے، جو حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں، اور وہ ان پہ ان کے سامنے انہی آیات کو تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جب حضرت جعفر نے تلاوت کی سورہ مریم کی تو نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور سارے کے سارے پادری بھی اتنے روئے کہ ان کے جو صحیفے تھے ان کے ہاتھوں میں وہ سارے تر ہو گئے۔ اور پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ ابن مریم لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ اور اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو نجاشی نے مخاطب کیا اور کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اور یہ کہہ کر نجاشی نے ان کے سارے تحائف بھی واپس کر دیے۔ تو اگلے دن کیا ہوا کہ عمر بن عاص نے ایک اور تدبیر اختیار کی، وہ نجاشی کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں۔ اور جب اس نے نجاشی نے یہ بات سنی، نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو بلوایا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے دین میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنواری اور پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ جب آپ کے منہ سے، حضرت جعفر کے منہ سے نجاشی نے یہ الفاظ سنے تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے، جاؤ تم لوگ میری امان میں ہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ اس نے یہی بات 3 دفعہ کہی کہ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، اور اگر مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ میں تم میں سے کسی کو ستاؤں۔
اب دیکھ لیں نجاشی نے کتنا حق کا فیصلہ کیا، اس نے حکم دیا قریش کے نمائندوں کو ان کے تحائف واپس کر دیے جائیں، چنانچہ یہ دونوں لوگ منہ لٹکائے مکہ لوٹ آئے۔ اب دیکھیں اب ان کو اور زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی کہ ہمارے سارے دلائل کے باوجود ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ اب مشرکین کو اس ناکامی کی وجہ سے زیادہ غصہ آ گیا، ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل دین کی تبلیغ کرتے ہی جا رہے ہیں۔ اب انہیں بہت یہ چیز الجھن میں ڈالنے لگی کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود بھی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے رک رہے ہیں، اور نہ ہی ابو طالب آپ کی جو ہے وہ مدد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ابو طالب سے ٹکرانا کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے کچے مسلمان رہ گئے تھے مکہ میں، انہیں سزائیں زیادہ دینے لگتے، اور کبھی بحث کرتے ان سے، کبھی مناظرے کرتے، کبھی جو لوگ تھے نا جو مسلمان ہوئے تھے انہیں چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کہتے کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے ہیں، یعنی کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، ہم تمہیں مال و دولت دیتے ہیں۔ اور اس وقت مال و دولت کی بہت اہمیت تھی، آج تو پیسے کی اہمیت ہی نہیں ہے نا، اس وقت تو مال و دولت کی بہت اہمیت تھی۔ اور کبھی وہ کیا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ انہیں قتل کرنے کا پروگرام بناتے، انہیں اس دنیا سے ختم کرنے کا پروگرام بناتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے ناکامی ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اتنی شدید ناکامی کے بعد انہیں اب یہی لگا کہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رسول کو ان کو تنگ کرنا زیادہ تیز کر دیں، یعنی کہ مزید انہیں تعذیب دینی شروع کر دی، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش شروع کر دی۔ ہوا کیا کہ عتبہ بن ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھا، اس نے کیا کیا، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا کہا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی کم والے کے ساتھ وہ کفر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے لگا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو پھاڑا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن تھوک خود ہی اس پر پلٹ آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارسل علیہ کلبا من کلاب، کہ یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ یہ جو لفظ ہے نا کلبن، اب یہاں کاف آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کشک والا، کلبن کا مطلب ہے کتا، اور جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عربی اور تجوید کے گروپ والوں سے میں خصوصاً مخاطب ہوں، آپ جب کشک والے کاف اور نقطوں والے قاف میں فرق نہیں کرتے تو ترجمہ اسی طرح بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو نظر آ گیا کہ کلاب کتا، کلب کتا، اور عربی میں کلب کہتے ہیں کتے کو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو شخص تھا، یعنی ان کا جو چچیرا بھائی ابو لہب کا بیٹا، وہ ایک قافلے کے ساتھ شام گیا۔ اب راستے میں ملک شام کے مقام زرقہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہوا تھا۔ اب عتبہ کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں نا تو میری موت اسی طرح آئے گی۔ تو عتبہ کہنے لگا، واللہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ میں شام میں ہوں اور وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ اب دیکھیں عتبہ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن آخر وقت میں بھی ایمان نہیں آیا۔ جن کو ایمان کا شوق نہیں ہوتا نا، پھر ایمان دلوں میں اترتا بھی نہیں۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ سب سونے لگے تو عتبہ کو اپنے درمیان میں سلایا، ٹھیک ہے، کہ عتبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن شیر نے کیا کیا کہ وہ اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے سیدھا عتبہ کے پاس آیا، عتبہ کا سر دبوچا اور عتبہ کو مار ڈالا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اپنے پاؤں نعوذ باللہ اس قدر زور سے روندے کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نکل پڑیں گی۔ اتنی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے برداشت کرنا پڑی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ پھر انہوں نے آخر کار یہ سوچا کہ اب اس طرح
کوئی بھی بات نہیں بننے والی ہوا وہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بہترین مقام محمود پر فائز کریں، اور اللہ ہماری طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سا سلام پہنچا دیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔